کفار ایمان لانے کے لیے رسول سے کس چیز کا مطالبہ کرتے تھے؟ اللہ نے اس کے جواب میں رسول سے کیا فرمایا؟ اور اگر سارے لوگ زبردستی ایمان لے آئیں یا پروردگار زبردستی لوگوں کی ہدایت کر دے تو کیا مشکل پیش آئے گی؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالات کے جواب آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین ماشاءاللہ ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک 34 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 35ویں آیت کی یعنی صرف اس ایپیسوڈ میں صرف اور صرف ایک آیت کی تفسیر کو سنیں گے۔ آئیں آیت نمبر 35 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے ترجمے اور تلاوت کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اگر ان کافروں کا تم سے منہ موڑنا اور تم سے لاپرواہی کرنا تمہارے لیے سخت ہے اور تم چاہتے ہو کہ کسی بھی طرح انہیں راہ راست پر لے آؤ، تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں نقب لگا لو یا آسمان میں سیڑھی لگا لو اور زمین و آسمان کی گہرائیوں میں جستجو کرو تاکہ کوئی آیت یا کوئی اور نشانی ان کے لیے لا سکو تو لے آؤ، لیکن یہ جان لو کہ یہ ہٹ دھرم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اگر خدا چاہے تو انہیں جبراً ہدایت پر جمع کر سکتا ہے، لیکن سنت الہی میں جبری ہدایت نہیں ہے، پس تم ہرگز جاہلوں میں سے نہ ہونا۔ ناظرین یہ تو تھی آیت نمبر 35 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول میں بیان ہوا ہے کہ کفار رسول خدا سے کہتے تھے کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ زمین کو چیر کر اس میں سے ہمارے لیے چشمہ جاری کرو۔ لن نؤمن لک حتی تفرج لنا من الارض ینبعا، یا وہ کہتے کہ آسمان کی طرف جاؤ او ترقا فی السماء۔ یہ آیت شاید ان کی ایسی ہی بے جا قسم کی خواہشوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کی تہوں میں چلے جائیں یا آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں، حتیٰ خود کو پانی کی گہرائیوں میں لے جائیں یا آگ میں چلے جائیں، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ لوگ کسی بھی طرح سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں کوئی کمی یا نقص نہیں ہے۔ یہ لوگ ضدی اور نافرمان ہیں، تو آپ ان کی ہدایت کے لیے اس قدر دل سوزی نہ کریں اور ان کی خاطر خود کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ ناظرین جب پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہیں تو انہی بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہوں گے، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے بارے فکر مند رہتے تھے اور ان کے ہدایت کے راستے پر نہ آنے اور منہ موڑ لینے سے غمگین ہوا کرتے تھے۔ نمبر 2، پیغمبر کو چاہیے کہ وہ اپنے مخاطبین کی نفسیات کو پہچانتے ہوں اور یہ بات پہلے سے ہی انہیں معلوم ہو کہ وہ جو بھی معجزہ پیش کریں گے کچھ لوگ اس کی مخالفت کریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ نمبر 3، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے لوگ ہدایت پا جائیں اور نجات حاصل کر لیں، لیکن کفار کے ضدی رویے میں مشکل پائی جاتی تھی، جس کے بارے میں پروردگار عالم نے بتا دیا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ سب کو برابر ہدایت دے سکتا ہے، لیکن کسی کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان آزاد رہے اور وہ ہدایت کا راستہ وہ اپنے اختیار سے انتخاب کریں۔ نمبر 5، بہانے بنانے والوں کی طرف سے کیے جانے والے بے جا قسم کے اعتراضات اور انہیں پورا کرنا اور تبلیغ کرنے والوں کا صبر
نہ کرنا جہالت کے زمرے میں آتا ہے۔ بہت سی بیجا توقعات کی بنیاد جہالت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کفار ایمان لانے کے لیے رسول سے پانی کا چشمہ جاری کرنے اور آسمان پہ جانے کا مطالبہ کرتے تھے، جبکہ پروردگار اسی سلسلے میں رسول سے فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر آپ ان کی ساری خواہشوں کو بھی پورا کر دیں گے تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے۔ اب جو ہمارا تیسرا سوال تھا کہ اگر پروردگار عالم زبردستی لوگوں کو ہدایت کر دے تو کیا ہوگا، کیونکہ پروردگار عالم کا زبردستی ہدایت کرنا شیوا نہیں ہے، یہ پروردگار کی سنتوں میں سے نہیں ہے، لہٰذا پروردگار اگر زبردستی لوگوں کی ہدایت کر دے گا تو ان کے لیے کسی بھی فائدے کی نہ ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔